کراچی کی پالیٹکس نا بہت ڈفرینٹ پالیٹکس ہے. سر زرداری صاحب کو لے کے اسی لیے گئے تھے. اچھا وہ ایم کیو ایم سے ہی ہو سکتا ہے. یہ ایم کیو ایم تو دے ہیو لاسٹ دیئر فیس نا. دعوت کر رہے ہوتے تھے تو معاملات کیا تھے؟ پینے پلانے کا چکر تھا, مسئلہ کیا تھا؟ طبیعت تو ان کی خراب اتنی زیادہ نہیں تھی, ہیپی آور زیادہ ہو گئے تھے. ویسے واپسی ہے خان صاحب کی بات کریں تو عمران خان جو یوتھ ہے نا وہ دے آر اٹیچڈ ہے اب بھی سر. ہی ریپرزینٹس. یہ جو وہ اندر گئے تو ان کو لگ رہا تھا ساری یوتھ باہر آ جائے گی, کھڑی ہو جائے گی. یہ یوتھ کہاں گئی سر ساری؟ ساری یوتھ کو ایک ایزی آپشن مل گیا ہے غصے کے اظہار کا, اور وہ آپشن ہے ڈیجیٹل میڈیا. یہ ٹینکر مافیا جو ہے سر, یہ ٹینکروں کے نیچے جو لوگ آ رہے ہیں پیے ہوئے گھومتے ہیں سر, میرے خیال میں جو ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. زیادہ تر اس میں جو ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتے, اگر وہ روکتے ہیں کراچی کا پانی بند ہو جاتا ہے. سر اسٹیٹ کی ریٹ ہوتی ہے, ایسے کیسے پانی بند ہو جائے گا, اس کی ایسی کی تیسی پانی بھی اچھا ہے. چائے ڈھابوں پہ رات کو ویڈ مل رہی ہے, چرس مل رہی ہے, سر عام یہ بچے ہمارے ینگ لگے ہوئے سر, یا یہ ڈپریشن میں یہ پی رہے ہیں. یہ کیسز جو ہو رہے ہیں مصطفیٰ والا. اول تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار کوئی بندہ ادھر لا رہا ہے, نشے کی طرف جا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے ڈنڈا دے رہے ہیں لوگوں سر, صحیح سیدھا کرے سر ان سب کو. نہیں سر, گورنمنٹ نہیں کر سکتی کام. یہ گھر والوں کی پیرنٹنگ ہے, اسٹڈی ہونی چاہیے کہ تو اس میں پڑھا کیوں. سر پیسے کے لیے اور کیا سیدھی سیدھی کہانی ہے سر. کال سینٹر نہیں چل رہا ہے آپ کے پاس, پورا شہر بھرا ہوا کال سینٹر سے. آفر اگر یہ باہر آتے ہیں تو یہ دونوں باہر آئیں گے سر, دیکھنا اب کچھ دنوں بعد. اسٹیٹ پر کیا چھک مرانے کے لیے ہوتی ہے. رضا ہارون صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می سر. گڈ ٹو سی یو. کافی عرصے سے ہماری چل رہے تھے معاملات اور آج ہمارے سامنے. آج اب سے سر شروعات سے بات کریں گے. پہلے سر بتائیے گا کہ کیسے سر آپ کا یہ معاملہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ پالیٹکس کی طرف آنا, اگین ایم کیو ایم کی طرف ہی جانا ہوگا سر آپ کا, لیکن کیسے سٹارٹ ہوا یہ؟ آپ ینگ لائف ہے جی. کالج لائف میں ایک زمانے میں, زمانہ ایسے کہہ رہے ہیں بہت ہماری عمر ہو گئی نا, لیکن بہرحال 81-82 میں جب ہم انٹر کر رہے تھے تو اس وقت تک کالج لائف میں اسٹوڈنٹ یونینس کی اجازت تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور تو وہاں جمعیت الاسلام کی جو ہوتی ہے جمعیت طلبہ, اس کا ایسوسیشن ہوئی, ممبرشپ نہیں تھی ہماری. ایسوسیشن سے ہو گئی, وہی ایک واحد وہاں پہ نمائندہ جماعت تھی, اسی سارا کام وام ہوتا تھا. تو انیشیل جو ہے فرام 82-83 اٹ از لائک این ایسوسیشن ود جماعت اسلامی, اور کنٹینیو ٹل 87. اور 87 میں پھر جو ہے وہ ایم کے ایم سے اپروچ ہوا, اور وہ ایک اس زمانے کے کچھ ایشوز ایسے تھے جس کے ہم خود بھی وکٹم تھے. کوٹا سسٹم ہے, ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں, پہلے تو بہت مسئلہ تھا. تو وہ ان کے اس ویژن نے اٹریکٹ کیا. 87 اٹ واز دا ٹائم وین لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے یہاں پہ, اور ان کو جوائن کر لیا, اور بس وہاں سے پھر ایم کیو ایم کا سفر کا آغاز ہو. ارے سر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں جماعت, ایم کیو ایم, پی ایس پارٹی, پی ایس پی, ساری جماعتیں آپ نے دیکھ لی تقریباً. کراچی کے حوالے سے بات کریں گے, کیسے سر یہ کیا پایا اس میں, ڈائیورسفیکیشن کیا پائی جماعتوں کے اندر, کیا چیز آپ نے دیکھی, کیا بہتر تھی, کیا غلط تھی, کیا چیز آپ نے دیکھی؟ اچھا, ان ون لائنرز, ٹو لائنرز, جماعت اسلامی از اے ویری آرگنائز پارٹی, ویری ڈسپلن پارٹی, اینڈ ویری مطلب وہ ایک اپنی آئیڈیالوجی ان کی جو اسلام اور دین اسلام اور یہ سب نافذ شریعت وغیرہ اس پہ وہ زیادہ چلتے ہیں, اور بڑی تربیت ہوتی ہے. ایم کے ایم واز ویری ویری ڈسپلن, بہت ڈسپلن جماعت تھی, بہت آرگنائز جماعت تھی, لیڈرشپ کا بڑا کنٹرول تھا, ایک بہت سسٹم تھا, اسٹرکچر بہت مضبوط تھا. اور اس کے اندر ایک پیشن لوگوں کا یہ تھا کہ ڈیپریویشن تھی لوگوں کی, معاشرے کے اندر یہ محرومیاں تھیں, بہت ساری چیزوں میں غصہ تھا, کچھ واقعات 70s میں ہو چکے تھے, پھر بشر زیدی کا واقعہ ہوا تھا. تو یہ سب غصے اور ڈیپریویشن اور یہ تمام چیزوں کو لے کر, نفرت, یہ تمام کانسیپٹ کو لے کر کے ایک لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. تو وہ بیسکلی جو وہ یونین تھا وہ زیادہ یونین سیاسی سے زیادہ ضرورتوں کا تھا. ٹھیک ہے. اٹ واز ویری مچ نیڈڈ ایٹ دیٹ ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بالکل ڈفرینٹ جماعت ہے, نیشنل لیول کی جماعت ہے, آلریڈی بہت اسٹیبلش جماعت ہے. وہ بھٹو صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا, اور مائنڈ یو پیپلز پارٹی اسٹارٹڈ بیسکلی فرام پنجاب, اور پنجاب سے ہی وہ الیکشن جیتے تھے. سندھ سے تو وہ اتنا الیکشن نہیں جیت پائے تھے, پھر آزاد امیدوار ملے تھے. تو پیپل پارٹی کا جو ہے وہ ایک براڈر ویژن ہے, نیشنل ویژن ہے. تو میں نے جو فرق محسوس کیا تینوں میں یہی تھا کہ ایک کا ڈائریکشن جو ہے تھوڑا سا دینی مذہبی ہے, مذہبی سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں. ایک پیور اینڈ پیور اربن بیسڈ پالیٹکس کرنے والی, ہائیلی اسٹرکچرڈ, اب تو نہیں یہ والی ایم کیو ایم نہیں جس ایم کیو ایم میں ہم تھے. اور اب ایک یہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جو اسٹیپ اپ ہے, اسٹیپ اپ فرام دیز ٹو پارٹیز. پاکستان پیپلز چوتھی سر پی ایس پی. سر پی ایس پی واز اے ریئیکشن. میں پوچھوں وہ کیا تھا, ایسے ہی پوچھوں. پی ایس پی واز اے ریئیکشن, ویری اسٹرانگ ریئیکشن ٹو الطاف صاحب's پالیسی,
بیکاز ایٹ دا ٹائم جب ہم نے لیا تو 2010 11 12 سے الطاف حسین صاحب کے ڈیسیجن میکنگ فلاڈ ہو گئے تھے, ایریٹک ہو گئے تھے. وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ صبح رو رہے ہیں تو رات کو ہنس رہے ہیں. تو ساری پارٹی چونکہ ان کی پیچھے چلتی تھی تو پورا پارٹی کنفیوز ہو گیا تھا اسٹرکچر. تو 2016 میں ہم لوگوں نے جو فیصلہ کیا, 12-13 لوگ تھے, انیس قائم خانی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, میں خود تھا, انیس ایڈوکیٹ صاحب تھے, ڈاکٹر صغیر, وسیم آفتاب, یہ کوئی 12-13 لوگ تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار, یہ اس پارٹی میں اگر اس طرح چلے تو یہ پارٹی ہمیں بھی بیمار کر دے گی اور خود تو بیمار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دیٹ واز بیسیکلی اے ریئیکشن ٹو کہ بھائی نہیں, کچھ نہ کچھ سامنے بنانا چاہیے. خود ہی اپنے آپ کو مار دیا انہوں نے. جو الطاف حسین صاحب کر رہے ہوتے تھے کہ رات کو جو کرتے تھے, صبح آپ لوگ پورا دن میڈیا پہ آپ لوگ ہوتے رہے ہوتے تھے, اور جس اسٹرانگ طریقے سے جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے تھے, حالانکہ پیچھے آپ پتہ تھا معاملہ سب خراب ہے, اور آپ لوگ جس طرح کر رہے ہوتے تھے اس کے لیے تو آپ کو خراج تحسین ہے ساروں کو, ایک کو نہیں. اگین دل بھی نہیں ہوتا تھا لیکن کرنا ہوتا تھا, پیچھے سے ہی معاملہ آتے. تو سر فیل نہیں آتا تھا کہ اس کو سمجھایا جائے کہ یار مطلب کوئی معاملات ٹھیک کرو یار, کیا کر رہے ہو یہ اپنے ساتھ, خود بھی کر دیا, برباد ہو گئے معاملات. اچھا, وہ ایک تو ان سے رشتہ جو تھا نا وہ عقیدہ اور احترام کا بہت زیادہ تھا, کیونکہ بہت زیادہ نظریاتی قسم کی تحریک تھی ایم کیو ایم جماعت. تو اس میں جو لوگ وابستہ ہوتے تھے نا, وہ نہ صرف ان کو اپنا قائد مان کے بلکہ اپنا نظریاتی لیڈر مان. جیسے پیپلز پارٹی میں جو کنیکشن ذوالفقار بھٹو صاحب کے ساتھ ہے نا, وہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ نہیں ہو پائے گا. بھٹو ان سے ہوگا تو بھٹو کے ریفرنس بالکل ٹھیک ہے. تو یہی ایم کیو ایم میں تھا. سمجھاتے تھے لوگ, لیکن ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ محبت عقیدت تھا کہ اوپنلی نہیں سمجھا سکتے تھے. لیکن 2 یا 3 اٹیمپٹس تو میرے ساتھ ہوئی ہیں. ہم ایک گروپ یہاں سے گئے اور ان سے باقاعدہ اس پہ بات کی ہم نے, اور ایک دفعہ تو وہ چلے بھی گئے ریہیب کے اوپر, اینڈ ہی کیم بیک ویری اسٹرانگ, ویری فریش, بٹ دین ریلیپسنگ ہو گئی. تو معاملات کیا تھے, طبیعت خراب تھی یا کوئی اور پینے پلانے کا چکر تھا, مسئلہ کیا تھا؟ اب ہمارے بڑے رہے ہیں ایک زمانے میں, اب جو ان کی برائیاں تھیں جو بھی تھیں وہ ہو گئیں, چلی گئیں. اس پہ دوبارہ گفتگو کرنا کہ دنیا کو پتہ ہے کیا پرابلمس تھے. طبیعت تو ان کی خراب اتنی زیادہ نہیں تھی, ہیپی آور زیادہ ہو گئے تھے. او ہو, اور اس کی وجہ سے ڈیسیژن. اچھا, وہ چونکہ ایک آدمی نہیں تھا نا, اس ایک آدمی تھا واپس, تو پوری چین ہے نیچے تک. تو وہ ڈسٹرب ہے, وہ پرابلم ہے, وہ ہنس رہا ہے تو سب ہنس رہے ہیں, وہ رو رہا ہے تو سب رو رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد توڑ دیا تو سب نے توڑ دیا. اس کے 1 گھنٹے بعد انہوں نے جوڑ دیا تو ہم سب ریڈ کارپیٹ لگائے. اچھا جی, جب یہ پی ایس پی میں سر آپ تھے تو آپ پی ایس پی سے ڈائریکٹ ایم کیو کی طرف چلے جاتے, پاکستان تو آ گئی تھی تو وہ بھی چلے گئے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی, آپ بھی ادھر چلے. یہ اس طرف کیسے ہوا سر؟ یہ میں نے پی ایس پی کی بالکل ہی سچویشن چینج ہو گئی نا. پی ایس پی میں نے 18 دسمبر میں میں نے جو ہے نا پی ایس پی کو چھوڑ دیا تھا. میوچل میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا, آپ لوگ بھی پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہو, مجھے نہیں سمجھ آتی. اور پالیٹکس ایسی چیز ہے جو اگر آپ انجوائے نہ کر رہے ہیں اتنا آپ نہیں کر سکتے. یہ پیسے کے لیے تو نہیں کرتا نا آدمی, یہ تو آدمی پیشن ہوتا ہے, کسی چیز پہ بلیو کرتا ہے, اس کو پروموٹ کرتا ہے, پروپیگیٹ کرتا ہے, تو وہ سوچتا ہے میں یہ کام خوشی سے کروں. جب تو 18 میں نے ان سے کہا نہیں, پھر 4 سال میں نے ویٹ کیا ہے. اچھا, وہ ویٹ آپ کا سر لنڈن میں تھا؟ کہاں تھا؟ لنڈن میں. ایم بی ایس لنڈن, تو میں لنڈن میں تھا, ویٹ کر رہا جب تک 2023 میں مجھے نواز شریف صاحب نے بھی رابطہ کیا اور زرداری صاحب نے بھی رابطہ کیا تھرو ڈاکٹر عاصم. ٹھیک ہے. تو دونوں سے میری بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے خان صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی, اور یہ سب جو ہے نا اوپنلی ان کا تھا کہ کراچی میں ہم چاہتے ہیں کہ کم جوائن اس. پی ایم ایل این کی تو بہت زیادہ خواہش تھی, میری بہت میٹنگز ہوئیں. اور سر اب یہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں ابھی آپ سر؟ ہاں وفاق میں ہوتے. ہاں, لیکن جو میرا مین کنسرن تھا تینوں جماعتوں کے ساتھ وہ یہ تھا, کیونکہ میں تینوں کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ڈائریکٹ رہا, میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا, واٹ کین یو ڈو فار کراچی, بیکاز مائی پالیٹکس از کراچی بیس, اربن پالیٹکس ہے میری کراچی میں. میں ٹھٹا کی بھی نہیں کرتا ہوں نا, تو میں سکھر کی بھی نہیں کرتا ہوں. میرا ایک بڑا ڈومین ہے, میں جب جاؤں گا تو میں نے اسی ڈومین میں کام کر سکتا ہوں. اور وہ پتہ نون سے نہیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کر پائی, اتنا وہ فالو اپ نہیں کر پائی. خواہش ان کی بہت تھی میاں صاحب کی کہ کراچی میں ان کا کام ہو, رضا میں جوائن کرے, لیکن ان کا گیم پلان کوئی نہیں بن پایا. پی ٹی آئی کے پاس بھی آلریڈی گیم پلان, پھر 12 مئی تو ایم کیو ایم کا ہوا تھا, یہ مئی ہوتا ہے, 9 مئی ان کا ہو گیا. تو 9 مئی کے بعد ظاہر ہے کہ وہ دیٹ ایکویشن سے نکل گئی. پھر زرائی صاحب نے رابطہ کیا, ان سے بھی میں نے کراچی کی بات کی. کلیئرلی میری بات ہوئی, میری 1.5 گھنٹہ ان سے ملاقات رہی ہے پہلی, اور دس از ان نومبر 2023 جب میری نواز شریف صاحب سے بات چل رہی. پھر میں یہاں آیا بات کرنے کی, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ میرا چل رہا ہے, اور آپ وہ پارٹی ہیں جس کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے, الیکشن ہونے والے, آپ ہی کی دوبارہ بنے گی, میئر آپ کا ہے, مرتضیٰ آپ زبردست بندہ ہے, بہترین کام کر رہا ہے. سو بیسکلی یو ہیو گاٹ آل دی انسٹرومنٹس ٹو ڈیلیور, یو ہیو گاٹ آل دا وہیکلس ٹو ڈیلیور, ریسورسز آپ کے ہاتھ میں, تو میں آپ کے ساتھ جوائن کر لوں گا, پرووائڈیڈ
کراچی کے لیے پھر جو ہے نا کام ہونا چاہیے کہ میری شخصیت, میری پرسنالٹی مجھے جواب دے گی لوگوں کے درمیان, میں کراچی کا ڈومین. تو آئی واز سرپرائز کہ ہی واز مور, مجھے کہہ رہے میں نے تجھے بلایا کس لیے, کراچی کے لیے. تو الیکشن تو نے مجھے جتوا کے نہیں دینا. صحیح ہے. ایگزیکٹلی سی ایم ہمارا بن جائے گا, تیری ضرورت تھوڑی ہے مجھے بھی. تیری ضرورت مجھے اس لیے ہے کہ جو ہم جب کام کرتے ہیں کراچی میں, تو یار کراچی والے اس طرح ہمیں رسپونڈ نہیں کرتے. اگر کراچی والے ہم سے محبت کریں, ہماری ٹھیک ہے ہماری شکایتیں, ہم نے بہت سے کام نہیں بھی کیے, اور ہی واز ویری ویری اوپن کہ ہاں ہم نے بہت سے کام نہیں کیے, لیکن یار جو کام کیے ہیں کم از کم کبھی تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. تو دس از ویئر آئی وانٹ یو ٹو کم ان. تو انہوں نے کراچی کا فلیور لے لیا, اب ان کے لیے ایزی ہے کمیونیکیٹ کرنا کراچی کے ساتھ, یا برج ہو گئے تھوڑے سے ان کے لیے؟ میں برج تو ہو گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ابھی بھی وہ فوکس نہیں ہے. کراچی کی پالیٹکس نا بہت ڈفرینٹ پالیٹکس ہے یار. یو کانٹ ویئر ٹو ہیڈس ان کراچی. یو کانٹ بی اے رورل بیسڈ پالیٹیشین اینڈ سڈنلی اس کو اتار کے نہیں, کراچی والے دے ڈونٹ ایکسپٹ. اچھا وہ ایم کیو ایم سے ہی ہو سکتا ہے؟ ایم کیو ایم ٹائپ سے ہو سکتا ٹائپ سے, وہ ٹائپ ایک ہی ہے سر. یو ہیو ٹو بی. ہاں اب تو پہلے دو تھی, اب تو ٹائپ ہی ایک ہو گئی. ایم کیو ایم تو نہیں, یہ ایم کیو ایم تو دے ہیو لاسٹ دیئر فیس نا. تو انفارچونیٹ ہے کہ اتنی اسٹرانگ اسٹرکچرڈ پارٹی جس کے پاس الیکٹورل مینڈیٹ بھی تھا, دے ڈونٹ نہیں ہے اب کہیں, بیسکلی نہیں ہے. تو جو اگلا فیس ہے کراچی کا یا اگلا فیس ہے پاکستان کا, اور یہ میں بات بالکل کنوکشن سے کرتا ہوں, ناٹ دیٹ آئی ہیو جوائنڈ پاکستان پیپلز پارٹی. میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا, ہی از دا فیس اینڈ ایٹ دا رائٹ ایج. دنیا میں اس ایج کے لوگ ہی پرائم منسٹر بن رہے ہیں. اگر آپ دنیا اسکینڈینیوین. اچھا کوئی ہمارے پاس آپشن بھی سر نہیں ہے فی الحال دوسرا, تو یہ پرائم منسٹر تو آپ کے سامنے ہے. سر آئی بلیو ان عدنان. جب عدنان مجھے کہے نا کہ یار یہ میں نے ایف ایچ ایم بنایا ہوا ہے, اس کو میں 25 سال چلاؤں گا, تو میں دیکھوں عدنان کو, ہاں یار 25 سال تو ابھی اور ہے یہ بندہ نا, اس کی ایج ایسی ہے. ایک بندہ 70 ایئرس کا کھڑا ہو گیا بول کے, تیری تو خود ایج 25 سال آگے کوئی پتہ نہیں تیرا. تو آئی بلیو ان دا لیڈر. الطاف صاحب نے جب ایم کیو بنائی تھی وہ 31 سال کے تھے, جسٹ 31, اور وہاں سے وہ پارٹی کو لے کے چلے. تو ایک ینگ ایج کا بندہ, تو لوگوں نے ہاتھ بھی اس لیے پکڑا کہ یہ لمبا چل سکتا ہے. اچھا ایز کمپیئر ٹو یہاں پر اگر کاؤنٹر میں دیکھا جائے تو مریم نواز کہہ سکتے ہیں کچھ ایج تو ان کی بھی. ہاں نہیں, مریم نواز میں سپارک ایج کے ساتھ ساتھ ان کا اسپارک تو ان میں ایج تو خیر زیادہ ہے. چلے وہ لگتی نہیں ہے, مطلب اس طرح کر لیتے ہیں کہ لگتی. the right person is بلاول صاحب. بلاول صاحب. اچھا اس لیے نہیں کہ آپ اس پارٹی میں, اس لیے کہ آپ کی مینیفیسٹیشن یہ نظر آ رہا ہے بندہ سامنے, اگر ایکسپیرینس وغیرہ دیکھا جائے. میں کل نہیں بھی ہوں پیپلز تب بھی پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے پرائم منسٹر بنیں گے. میں ان کی باتیں سنتا ہوں, میں ان کے اسٹیٹمنٹ سنتا ہوں, ان کے خیالات سنتا ہوں, بہت کلیئرٹی ہے, بہت کلیئرٹی. اگر کسی نے کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں لیا, وہ جو ایک لائن ہے 9 مئی والی, اگر کوئی نہ لے تو دیکھیں نا, اپرچونیٹی ہوتی ہے, آپ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دیں تو اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے. سر ویسے واپسی ہے, خان صاحب کی بات کریں تو 9 مئی طرف آتے ہیں, کوئی ہے معاملات آپ کو جو یار واٹ آئی تھنک, میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے. نہیں یہ تو ہونی ہے کہ ہونی چاہیے, اس طرح نہیں جس طرح وہ ابھی ہے نا. خان صاحب کو چینج کرنا ہوگا اپنے آپ. خان صاحب سر آپ کو لگتا ہے اس وقت تک وہ چینج نہیں ہوں گے اندر؟ ویسے مجھے نہیں لگتا, ابھی تک نہیں ہوں گے. مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ایڈوائزرز نہیں ہیں. خان صاحب کی سب سے بڑی جو, اور یہ ہر لیڈر کے ساتھ ہو جاتا ہے بائی دا وے, ایک وقت آتا ہے کہ ہی بیکمز اور شی بیکمز سو اسینٹرک, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا خبت عظمت, کہ میں تو بہت عظیم آدمی ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں بہت. تو دین دے اسٹاپ ٹیکنگ ایڈوائس, کنسلٹیشن ختم ہو جاتی ہے. اور دین میں بھی یہی ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں, مشاورت کریں. کیا بات. تو وہ چونکہ ان کے پاس مشاورت نہیں ہے, پھر جو مشاورت والے بھی جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا, جو مشاورت میں جا رہے ہیں سارے وکیل ہیں, ان کو تو کیس لمبا کھینچے زیادہ فائدہ ہے. جب تک وہ اندر ہے شاہ محمود ہوتا ہے, ان کو باہر فائدہ ہے سر. آپ سوچیں اگر عمران خان کے ساتھ اس وقت شاہ محمود, جہانگیر ترین, علیم خان, فواد چودھری ٹائپ, اسد عمر بھی, عمران اسماعیل, اسد عمر, یہ ٹیم بیٹھی ہوتی, عمران خان جیل میں تھوڑی ہوتا کوئی. تو عمران خان کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور یہ جو پالیٹکس وہ کر رہے ہیں, جس میں کہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ, میں تو بڑی کلیئرٹی سے ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو دیکھ رہا ہوں ان کا, وچ از ویری ڈینجرس. اور اچھا اس نیریٹو کے ساتھ تو باہر آنا ذرا مشکل ہے, اسی لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسا نیریٹو چینج ہوگا یا ایسا ہی رہے گا, اور یہ نہیں آئیں گے؟ کرنا پڑے گا. اور کتنا ٹائم ہوگا؟ نہیں, ان کو کرنا پڑے گا. اور اس لیے بھی کرنا پڑے گا کہ عمران خان جو یوتھ ہے نا, وہ دے آر اٹیچڈ ہے اب بھی سر. اچھا اب بھی ہے, اور وہ ہی ریپرزینٹس. اچھا اب بھی آپ کو لگتا ہے سر؟ یس, یہ کڑوا سچ ہے سر. یہ سچ ہے. ہاں, اس کو آپ کڑوا سمجھیں وہ الگ بات ہے, یہ سچ ہے. اور سر وہ یوتھ کی جو, اچھا سر ایک بات ہے, یہ جو وہ عمران صاحب اندر گئے تو ان کو لگ رہا تھا ساری یوتھ باہر آ جائے گی, کھڑی ہو جائے گی. یہ یوتھ کہاں گئی سر ساری؟
سر یہ سارے غائب کدھر ہو گئے سر؟ مطلب بتائیں چلیں اگر پاکستان کا 30% بھی باہر آ جاتا 10% سر 1%. چلیں 10% بھی باہر آتا 1% بھی اگر باہر کھڑا ہو جاتا آج 1% یہ کہاں ہے سر؟ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اٹیچمنٹ ہے وہ کہاں ہے سارے؟ آئی ڈونٹ نو. میرے خیال میں ہوا یہ کہ ساری یوتھ کو ایک ایزی آپشن مل گیا ہے غصے کے اظہار کا, اور وہ آپشن ہے ڈیجیٹل میڈیا. آپ دیکھیں خان صاحب نے کوئی ٹویٹ کی, 50,000 لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا, جی ویو کر دیا, نوٹیفائی کر دیا, وہ ہو گیا. وہ 50,000 میں سے 5 آدمی سڑک پہ نہیں آتا, کیونکہ آپ نے اور میں نے ایک ایسا ان کو میڈیم پرووائڈ کر دیا کہ غصہ ہے خوشیاں یہاں کے اظہار کر لو. سر اور جو بڑے اس میڈیم سے تو سر وہ باہر نہیں آنے والے, نہیں سیڑھے سے بات, ان کو سمجھانا ہوگا کہ یہ میڈیم سب بند ہوگا, باہر آؤ گے تو معاملہ ہوگا, اگر ایسا کوئی پلان سر بغیر کہ اگر اس بات کو سمجھیں کہ خان صاحب جن کی اپوزیشن کر رہے ہیں وہ لوگ پاپولیرٹی کانٹیسٹ میں نہیں ہیں, نہیں ہے, وہ تو ابھی پتہ چل رہا ہے, دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جن سے ان کا جھگڑا چل رہا ہے نا بظاہر, وہ لوگ پاپولیرٹی کانٹیسٹ کو ووٹ نہیں لینا ہوتا, ان کو ووٹ آپ نے لینا ہے. ٹائم آپ کا لوز ہو رہا ہے, آپ کا ٹائم لوز ہوگا تو ان کا نقصان نہیں ہو رہا. تو خان صاحب کو یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جیل میں بیٹھ کے وہ جو وقت گزار رہے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ان کی پالیٹکس کے لیے, پاپولر پالیٹکس کے لیے. ان کو باہر آنا ہوگا, آرگنائز کرنا ہوگا. خان صاحب ہیز گاٹ لائلز, فین فالوئنگ, ہی ہیز گاٹ نو پارٹی, نو ورک. کام کر رہی ہے اس کو پاپولیرٹی کانٹیسٹ, اس کو ووٹ چاہیے ہی نہیں نا, وہ تو اپنے تھاٹ پالیسی وہ لے کے چلتے رہیں گے. تو یہ اندر رہیں گے, پرسپشن چلتی رہے ٹویٹر کے اوپر, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کیا فرق پڑنے والا ہے؟ فرق پڑتا ہے سر. تو یہ کیسے سمجھائیں لوگ, اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی سر. یہ تو کہہ رہا ہوں نا, پلین سی بات ہے, ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا نا. مطلب اچھا سر ایک اور آواز بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی معاملات خان صاحب بنانا چاہتے ہیں لیکن اب آگے سے معاملات نہیں بنا رہے. ایسا نہیں ہے سر. رضا صاحب دیکھیں ایک بات بتائیں, اندر بندہ رہ رہا ہوگا, کتنے معاملات ان کے لیے خراب ہوں گے. پنجاب گورنمنٹ بھی ہے سر وہاں پہ, ان کا پرابلم میڈیٹرز, انٹرلاکوٹرز ہیں. میں نے کہا نا, جہانگیر ترین ہوتے, علیم خان ہوتے, فواد چودھری ہوتے, عمران اسماعیل ہوتے, رضا ہارون صاحب ہوتے, ہم کب کا ان کا ڈیل کرا چکے ہوتے. یہ بہت اچھا. اچھا ڈیل کرنا چاہیے. ایک اور بیوقوفی کی بات کرتے ہیں بیٹے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ تو جیل میں ساری عمر نکال دے گا. ابے تو کیوں نکالے گا بھائی, یہ بات ٹف ٹائم دے رہے ہو تم اس کو باہر نکالو. کراچی کی آبادی سر 3 کروڑ کہتے ہیں, 2.5 کروڑ 3 کروڑ, 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا 1% ہے 3 لاکھ. 1% بندہ شہر پہ باہر نہیں آیا. ہاں نہیں ہے سر. میں 10% 20% کی تو بات ہی نہیں کرتا نا, 1% نہیں ہے بات. تو یہ عمران خان کو سمجھنا چاہیے نا کہ اچھا ان کی کیلکولیشن یہ نہیں تھی, ان کی کیلکولیشن تھی کہ کم سے کم بھی 20-30% تو باہر آئے گا ہی آئے گا. سر یہ تو پھر ہیلوسینیشنز ہے نا یار, اس کا تو کوئی جو آپ نے بھی کہا کہ بندے کو ایسا ہوتا ہے, وہ ڈیلوژنل ہو جاتا ہے بندہ یار. خبت عظمت جو ہے وہ ڈیلوژنل ہے نا, کیفیت آپ کی ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے کچھ ہیں, ہو کچھ رہا ہوتا ہے بس. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ معاملات خان صاحب بھی بنانا نہیں چاہتے. وہ ایک زمانہ آپ کو یاد ہو, کنٹینر پہ کھڑے ہو, ہاتھ ہلا رہے ہوتے تھے, نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, وہ تقریریں کر رہے ہوتے تھے خالی کرسیوں کے ساتھ. وہ تو بھلا عطاء حسین کا کراچی بند کیا انہوں نے, اور وہ ان کے لیے معاملات. بڑا کانفیڈنس چاہیے یار آپ کو خالی کرسیوں سے خطاب کرنے کا. تو بس میں خان صاحب کے ساتھ یہی ہے, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کے ہاتھ سے ہی معاملات نکل جائیں گے, لمبا نہیں چلتا. پیس پارٹی سر اگین یہ جو کنال ایشو ہے سر, یہ کیا سلسلہ ہوا ہے؟ نہیں, کنال از اے جینوئن ایشو. پانی کا ایشو جو ہے نا یہ ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ سینسیٹیو رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کالا باغ ڈیم سب نے شور مچا دیا. اب کنال کے ایشو میں جو بیسکلی پرابلم آ رہی ہے نا, وہ ٹرسٹ کی آ رہی ہے. ٹرسٹ نہیں کرتے لوگ پنجاب پہ, ٹرسٹ نہیں کرتے لوگ وفاق پہ, سندھ کے, کیونکہ اب لوور اینڈ پر ہے نا آپ کے پاس, تو پانی ویسے ہی جو بچا کچا ہے وہ آتا ہے, شارٹ آتا ہے. اس لیے سندھ کے لوگ, تو بنیادی طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو CCI کی میٹنگ میں جو ہے پرائم منسٹر کو لے کر آنا چاہیے تھا, وہاں اس کو ڈسکس کرتے سارے چیف منسٹر کے ساتھ, پھر اس کو آپریٹ کرتے. انہوں نے وہ کیا نہیں, تھوپ دیا لا کے اوپر سے احتجاج. اچھا صرف وفاق ہی ہے, 7 اور لوگ بھی ان کے؟ سر پنجاب تو آن بورڈ ہے نا. پنجاب تو چاہتے ہیں کہ پنجاب کا چولستان کے ایریا نے اس سے وہ ہو رہا ہے نا, ڈرپ اریگیشن وغیرہ لگنی ہے, تو کوآپریٹ فارمنگ وہاں پہ ہونی ہے. یہ کچھ حصہ بلوچستان کا ہے. تو سر سندھ ساتھ تو ہوگی نا سر, اس میں ان کے ساتھ سر نہیں ہے سندھ؟ نہیں سر, نہیں ہے, کنفرم بات ہے. پورا سندھ نہیں ہے, پورا سندھ ایک ہو کر کے جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے. اچھا خلاف ہے. مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر کے رائے لینے, احتجاج تو سر بھرپور چل رہا ہے, اچھا بھرپور چل رہا ہے, لیکن احتجاج کے ریزلٹس کا نکلیں گے. اچھا یہ پانی سے جو ہے نا, یہ پانی اگر یہاں سے جاتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو کراچی بھی افیکٹڈ ہے, سندھ بھی ہے, کراچی بھی ہے. سر پہلے پانی کا ہے. دونوں میں ایک مسئلہ ہے نا. سندھ کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے فار اریگیشن. کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے پینے کا, یہ پینے کا پانی ہے ہمارے لیے, تو یہ ہمارے لیے لائف لائن ہے ان سو مینی ادر ویز. باقی سندھ کے لیے بھی ہے, لیکن اس کا میجر جو چنک ہے اٹس فار اریگیشن. کراچی کا تو سارا کا سارا پانی پینے کا پانی ہے نا, لائف. اچھا رضا بھائی یہ بتائیں, یہ جو اتنے کام سندھ پروجیکٹ بھی اگین
پی ایس پارٹی کام بھی کر رہی ہوتی ہے, پنک پروجیکٹ آیا, آپ کا انڈر پاسز بن رہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے, ابھی میئر بھی کام, یہ اتنا کام آپ لوگ نظر کیوں نہیں آتا؟ باقی پارٹیوں کا کام نظر بڑا ٹکا کے آتا ہے سر. وہ باقی چکر کیا ہے؟ آئی تھنک یہ وہ میں نے وہی کہنا ہے کہ آپ کو کراچی کا فیس چاہیے نا. کام سب ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کا پرابلم کیا تھا؟ یہی تھا نا, کہہ رہے تھے کہ بھائی کام سب ہو رہے ہیں, یہ میرا کنیکٹ نہیں بن رہا ہے شہر کے ساتھ. تو وہ کنیکٹ بنانے کے لیے آپ کو پراپر مارکیٹنگ چاہیے نا. اب آئی ورک فار سندھ ہے تو وہ تو ایک ایڈورٹ ہے نا, اس ایڈورٹ کو بیچ کون رہا ہے کھڑا ہو کے؟ اس میں کوئی بھی آپ دیکھیں کریکٹر نہیں ہے. واٹس دا برانڈ, واٹس دا پروڈکٹ ان اٹ؟ یو گیٹ مائی پوائنٹ. اچھا, اس سے یہ فیل آتی ہے کہ آئی ورک فار سندھ مطلب آئی ورک فار کراچی بھی ہے؟ نہیں, وہ آئے گی نہیں نا, ایسے نہیں آئے گی سر. بھائی آپ پیپلز پارٹی کے ہی ہیں نا سر. میں پیپلز تو پارٹی, آپ تو بتا دیں کوئی بھی چیز ہوگی سر. اس طاقتور آدمی بیچ میں ابھی تو. یس, میں تو بہت ہی ووکل اس معاملے کے. آپ کو کراچی کے ایشوز کراچی کے لوگوں کے تھرو حل بھی کرانے, اور کراچی کے لوگوں کے تھرو ہی کراچی کے لوگوں کو بتانے. تب وہ آپ کو وہ میک کر کے دیں گے ڈفرینس, تب لوگ آپ کی طرف مائل ہوں. سر زرداری صاحب کو لے کے اسی لیے گئے تھے. اس پہ تو میں نے سر ایک بات جو ابھی آپ نے یوں کیا ہے نا, اس پہ میں نے 3 دفعہ بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر لگانا ہے سر. لا اینڈ آرڈر سچویشن سر ہماری کراچی کی. ابھی سر یہ ٹینکر مافیا جو ہے سر, یہ چکر کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اتنا جتنا شور مچا رہے ہیں گورنر صاحب مچا رہے ہیں, ساری پارٹیاں مچا رہی ہیں, پیس پارٹی مچا رہی ہے, یہ ٹینکروں کے نیچے جو لوگ آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کوئی زبردستی دیا جا رہا ہے. مطلب اور تیزی آ گئی ہے, اتنی تیزی تھی بھی نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ الارمنگ ہے, اور یہ بہت زیادہ فیلئر ہے ہماری لا انفورسمنٹ کا. یہ پی میں گھومتے ہیں سر میرے خیال میں, جو ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ تر اس میں جو ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتے, جو ڈمپرز ہیں زیادہ تر وہ روڈ وردی نہیں ہے, فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا. اور مجھے یاد ہے شرجیل صاحب نے بھی پچھلے دنوں میٹنگ کی تھی سی ایم ہاؤس میں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپس کو بلایا تھا, اور وہاں طے ہوا تھا کہ فلاں گاڑی فلاں ٹائم پہ نکلے گی, اور ہر گاڑی جو ہے جتنے ڈمپرز ہیں یا پانی کے ٹینکرز ہیں ان کی فٹنس ٹیسٹ ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ روڈ وردی نہیں ہیں, ان کے جو سسٹم ہے وہ ان کے فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوئے ہیں. جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں, میرا خدشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ ان کے پاس لائسنسنگ بھی نہیں ہے, پلس وہ لوگ اس شہر کے بھی نہیں. لیکن سر بڑے اسٹرانگ مافیا ہے یہ تو. سر مافیا اگر وہ روکتے ہیں کراچی کا پانی بند ہو جاتا ہے, آپ کے گھر ٹینکروں سے پانی آتا ہے. نہیں سر, یہ سر اسٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے, ایسے کیسے پانی بند ہو جائے گا؟ اس کی ایسی کی تیسی پانی. یہ بھی اچھا ہے ویسے, یہ اچھا ہے. اسٹیٹ پر کیا چھک مرانے کے لیے ہوتی ہے؟ یہ اچھا ہے. ریاست سر, ریاست کی رٹ. اچھا, ریاست اگر چاہے سر 3-4 گھنٹے میں ان کو سارے ٹینکر مافیا سب چینج کر دے گی سر. پیسہ تو بڑا ہے ان لوگوں کے پاس سر. ریاست اونلی ریاست ہیز گاٹ مونوپولی ان وائلنس. ریاست چاہے تو پھر کوئی مافیا شافیا تھوڑی ہوتا ہے سر. یہ تو ریاست کے ہی, ابھی ریاست پہ بات اگر کی آپ نے, یہ جو سر یہ چائے ڈھابوں پہ رات کو ویڈ مل رہی ہے, چرس مل رہی ہے, سریعام یہ بچے ہمارے ینگ لگے ہوئے سر, کیا ہو رہا ہے سر؟ کون یہ تو خان کی یوتھ تھی سر. یہ خان کی یوتھ کس چکر میں لگ گئی, یا یہ ڈپریشن میں ہے, یہ پی رہے ہیں یہ کیسز ہو رہے ہیں مصطفیٰ والا. فیملیز کو پرابلم کیا ہے؟ اول تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار کوئی بندہ ادھر لا رہا ہے, نشے کی طرف جا رہا ہے, تو کوئی پرابلم ہے, کوئی گھر سے غربت ہے, کوئی غریب ہے. وہ زمانے میں شراب بھی سستی والی پیتی رہے, کپی پی لی. اب تو سر یہ ویڈ کے گھر پہ اگا رہے ہیں. یہ سارے حسن صاحب کے بیٹے کو دیکھیں, ابھی انہوں نے دی. سر آپ مجھے یہ بتایا نا کہ پھر ان کا کیا ریزن ہے؟ یہ مستی ہے سر, مستی ہے. مستی کا مطلب گھر تو سے یہ تو ڈرگز, پرابلم ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے ڈنڈا دے رہے ہیں لوگوں سر, صحیح سیدھا کرے سر ان سب کو. نہیں سر, گورنمنٹ نہیں کر سکتی کام, یہ گھر والوں کی پیرنٹنگ ہے. دس از پیرنٹنگ ایشو ہے نا. لوگ, میں آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتا, میں آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتا. بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات. یہ آپ کی پیرنٹنگ ایشو ہے, بہت اچھی بات. اچھا, اسی علاقے میں فرض کریں ہم ڈیفینس کلفٹن کو کہہ رہے ہیں سر ادھر ہی بہت اچھی فیملیز ہیں, نہیں ہوتا ان کے یہاں. ہاں, آپ 1000 لوگوں کو جانتے ہوں گے چند ایسے, وہ جن کا سر ہو رہا ہے یہ جو پیرنٹنگ ایشو ہے. سر ایک پیرنٹنگ ایشو ہے, دوسرا جہاں یہ پڑھنے جا رہے ہیں بچے, یعنی وہاں کا جو ٹیچنگ اسٹاف ہے, اسکول یونیورسٹیز, دیٹ از دا اونلی, دو ہی ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں نا, یا پیرنٹس ہوتے ہیں گھر میں, یا ہمارے نگراں ہوتے ہیں, کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں. یہیں سے بچہ سیکھتا ہے جو سیکھتا ہے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اسٹڈی ہونی چاہیے. کسی ارمغان کو بٹھا کے یا دوست کے ساتھ بچہ پکڑا گیا ہے, ساجد کا بیٹا جو ہے, ان سے بیٹھ کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تو اس میں پڑھا کیوں. وہ تو کہہ رہے ہیں سارے سر, بیٹا صاف کہہ رہا ہے کہ جی میں تو گھر پہ اگاتا ہوں, میں ابو کے اکاؤنٹ میں لیتا تھا, تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ابا کہہ رہے ہیں مار کے اسٹیٹمنٹ. نہیں, وہ میرے ایشو نہیں ہے, میرا ایشو ہے کہ تو پڑھا کیوں اس چیز کے اندر.
مستی میں سر نوٹ سر پیسے کے لیے اور کیا سیدھی سیدھی کہانی ہے سر. کال سینٹر نہیں چل رہے آپ کے پاس, پورا شہر بھرا ہوا کال سینٹر سے, لوٹ رہے ہیں سر, کریڈٹ کا ڈبا کال سینٹر چل رہے ہیں. ڈبا کال. اب وہی میں بول رہا ہوں نا کہ آپ پڑھے کیوں چیزیں, اس روٹ کاز کو پکڑ کے اس کا کوئی سوشو اکنامک. سر مجھے تو لگتا ہے رضا بھائی ڈر نکالنا, ڈر شروع کرنا پڑے گورنمنٹ کو بھی. ایک ڈر اور ڈنڈے والا نا کہ جو پکڑا گیا ایک کو لٹکا دیں, یہ دونوں باہر آئیں گے سر, دیکھنا اب کچھ دنوں بعد یہ دونوں باہر ہوں گے سر. یہ پھر لگے ہوں گے گھروں میں. آفل ہوگا, آفل. اگر یہ باہر آتے ہیں تو سزا ہونی چاہیے سر. ڈیٹرنٹ نہیں رہے گا سوسائٹی میں, ورنہ وہی ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں. پھر تو آپ کس کو روک سکتے ہیں؟ پھر نہیں روک سکتا. تو گورنمنٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے, اور جوڈیشری کا کام ہے کہ ڈیٹرنس کریٹ کریں. پھر آپ ایک بات اور دیکھیں نا, آپ ان کو کوئی رستہ بھی تو دیں نا. جو گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا کیا کام ہو سکتا ہے کہ بھائی ایکٹیویٹیز ایسی دیں, کوئی رستہ ایسا دیں کہ جو لوگ اس میں آ گئے ہیں وہ کہاں جائیں. مثال کے طور پہ آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی ایک بچہ ہے جو اس لت میں پڑ گیا, وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے, وہ کدھر جائے کراچی میں؟ میں ہوں مثال کے طور پہ, میرا بیٹا ہے وہ اس لت میں پڑ گیا ہے. اب عدنان کو میں نے فون کیا, عدنان میں آپ کو جانتا ہے, میرا بیٹا کہاں لے کے جاؤں؟ تو ڈو یو ہیو اے پلیس؟ کچھ نہیں ہے. تو کوئی ریہیب سینٹر ہے آپ کا؟ ڈر کے مارے لے جاتے بھی نہیں. سو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, ریہیب سینٹرز. سر لیکن رضا بھائی کو روکا نہیں گیا, اب تو ان کے گھروں تک بات آ گئی سر. کتنے بڑے بڑے بیٹوں کے نام آ گئے ہیں سر, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. یہ جو آ رہے ہیں نام, یہ سر ان کو اب کرنا پڑے گا, مجبوری آ گئی ان کی, ورنہ وہ غریب والا سین ختم ہو گیا. وہ ڈپریشن میں عاشقی کے بعد جو لڑکے پی لیتے تھے یہ وہ الگ کہانی. یہ والے مستی میں, ہاں یہ مستی میں ہو رہا ہے. سر نوٹ بھی ہے سر اس کے اندر. مستی ویڈ, وہ ویپ آیا الیکٹرک, وہ اس کے ساتھ ہی ویپ کے اندر ہی وہ ویڈ پی رہے ہیں سر. بڑا آسانی ہو گئی سر لوگوں کے لیے. مجھے تو لگتا ہے سر ایک آپ کو ایگزامپل سیٹ کریں گے نا تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایگزامپل کے علاوہ میرا یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈنڈا نہ چلائیں بس. سر ڈنڈے بغیر تو کام نہیں ہوگا سر. سوشل ایشوز ڈنڈے سے نہیں حل ہوتا, ٹرسٹ. اچھا, آپ مجھے لگتا ہے مزید لوگ پیدا کرتے ہیں. ہاں نہیں, مزید لوگ آپ سوشل ایشوز کے جب آپ ڈنڈے سے حل کرنے نکل آتے ہیں نا تو آپ مزید ایشوز کریٹ کرتے ہیں. بھائی یہ سوشل ایشو کیسے ہوئے؟ تو مستی ایشو ہوا سر. یہ دیکھیں نا کمیونٹی, مجھے ایک بات بتائیں, کمیونٹی کو فکر ہے, ہوگی, ان کے بچوں کو فکر ہوگی. وائی کانٹ دے فارم اے پیرنٹل گروپ؟ ایکسیلنٹ. اور وہاں سے اس کو لے کے چلے نا. یہ آپ کو حل خود نکالنے ہوں گے. پھر گورنمنٹ کی سپورٹ کرتی ہے, ریہیب سینٹرز دے کے. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے بائی دا وے. ہم کوئی نرالی نہیں ہے کہ ہمارے دنیا میں سر زیادہ, ہمارے پاس ابھی فیشن آیا ہے. یہ ہمارے پاس 2-3 سال میں فیشن آیا سر. فیشن ہمارے یہاں فیشن کے طور پر ہے. وہاں تو ریکریشن لوگ کرتے ہیں, لیکن وہاں وہ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں, کاروبار نہیں شروع کر دیتے ہیں, بیچنا شروع کر دیتے ہیں, ایک لمٹ میں رہتے ہیں. اور معاشرے میں بھی ان کے لیے بہت سی جگہیں ہوتی ہیں کہ بھائی اس نمبر پہ کال کر لو اگر ایکسیڈ ہو گئی. ہمارے یہاں چونکہ سپورٹ سروسز نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں. ہاؤ کین دے کیپ این آئی آن. بہت اچھے سے آپ نے بات کی ہے پیرنٹنگ والا ایشو. پیرنٹنگ ایشو سر, یہ پیرنٹنگ ایشو. سر سوشل میڈیا ہمارا امپیکٹ جو پاکستان کا ہے کیسے یوز کریں سر؟ ٹک ٹاک کو, ناچ گانا, یہ بخاری پہ بھی سر ہمارے یہاں پہ بڑا سگنل ہے سر. یہاں پہ یہ ایسا مشہور سگنل ہے سر کہ اگر آپ شام میں آئے تو آپ گزر نہیں سکتے یہاں سے سر. یار یہ تو سر یہ جو سوشل ہمارا میڈیا ہے اس کا استعمال ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا لگے پڑے ہیں؟ صحیح ہے سر, ایسے ہی ہوتا ہے. شروع میں آتا ہے نا تو ایسے ہی استعمال. سر یہ شروع ہے ہمارا سر, ابھی تو 4-5 سال تو ہو گئے سر. ابھی ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہوگا سر, ٹھیک ہو جائے گا. یہ پہلے اس پہ جائیں گے. ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ جاتی ہے اپنی ہائٹ. بڑا آپٹمسٹ ہے سر آپ, خدا کی قسم بہت آپٹمسٹ ہے. لیکن مجھے لگ نہیں رہا, مجھے لگ رہا ہے یہ اور خراب کریں گے سر اس کو. نہیں سر, یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک دم خراب کر کے نا ایک وقت آئے گا خود ہی سیدھا کرنا شروع کر دیں گے. یہ خود ہی اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لے گا. سر ایک چیز جو ہے نا بہت عرصے تک وہ دیکھتا نہیں ہے, یہ واحد. سر لیکن رضا بھائی ایک اور بھی ایک لائن تو ہونی چاہیے نا. اب یہ پاک فوج کے بارے میں بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے, کہیں تو ایک لائن ہونی چاہیے نا. آپ دیکھیں آپ کی فوج ہے, کوئی باہر کی فوج تو نہیں آپ کے لیے لڑ رہی ہے, بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ شروع ہو جاتے ہیں لائن نکال کے اور اس کے بعد گالیاں. آپ کو شرم نہیں آتی کہ یار وہ آپ کے لیے کھڑے ہوں؟ کس دل سے کھڑے ہوں گے وہ آپ کے لیے؟ نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں یار یہ اس کو بھی ڈیل کرنے کے لیے نا اگنور کرو یار, اگنور کرو, ڈونٹ ٹیک اٹ. نہیں اس کا امپیکٹ نہیں ہے زیادہ. جیسے وہ اگنور ہی کر رہے ہیں ان کو, اگر وہ سیدھے ہو جائیں تو معاملات. دیکھیں جس کو انہوں نے بھی وہ کیا ہے نا, تھوڑی سی ویلیو پکڑا ہے تگڑا ہے, وہ سالے ہیرو بن جاتے ہیں. اچھا وہ زیرو ہے, سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں. سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں, باہر آنے کے بعد دیکھتا ہے راک سٹار بنا ہوا تھا. پتا کرو کیوں پکڑا ہے, اس چکر میں سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں. سر یہ جو سر گورنر ہمارے صاحب جو ہیں ان کے, اور یہ میئر کراچی, سر یہ کیا نوک جھوک چل رہی ہے؟ سر میئر کے پاس تو کام ہے بہت سارے کرنے کا نا. اس کے گورنر صاحب کے پاس بھی سر شام میں روز. گورنر صاحب اچھے آدمی ہیں, وہ شغل میلہ لگا ہوا ان کا, وہ شغل میلہ لگائیں. اتھارٹی کوئی ہے نہیں, ایگزیکٹو ان کے پاس پاورز کوئی نہیں ہے, سیریمونیل رول ہے کانسٹیٹیوشن. سر لیکن پیسے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اپنے پرسنل پیسے تو لگا رہے ہیں, اتنا تو مان لیں سر کہ اپنے پرسنل پیسے لگا رہے ہیں, جو بھی چلیں, مارکیٹنگ کمپین کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, سوشل ورک کہہ لیں, کچھ. سر بہت اچھا کر رہے ہیں, مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو افطار بھی کرا رہے ہیں, جلیمیاں بھی بنا رہے ہیں, سموسے پکوڑے بھی چل رہے ہیں, ادھر آئی ٹی کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, سب اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ
وہ جو میئر صاحب کے ساتھ لگ رہے ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ میئر کے پاس تو بہرحال ایک پاور ہے, ایک اتھارٹی, ایک ذمہ داری, الیکٹڈ آدمی ہے, تو وہ تو کرے گا شہر میں, اس کی ان کو مدد کرنی چاہیے. ان کے ساتھ لگ کر جو ہے گورنر جو ہے یہاں وفاق کا نمائندہ ہے, اور وفاق جو ہے وہ کراچی کے لیے فنڈز ریلیز نہیں کر رہا, تو بجائے اس کے کہ آپس میں نوک جھوک کریں, دونوں راستہ بنایا وفاق سے, دونوں مل کر جائیں, پرائم منسٹر جا کے ملیں. ایکسیلنٹ. وہ تو مجھے بھی اچھا لگے گا, آپ کو بھی اچھا لگے گا. باقی تو میں دوں گا شام کے اخبار کی خبریں کر رہے ہیں دونوں بیٹھ کے, یار اس نے اس کو بیان دے دیا, اس نے اس کو بیان دے دیا. از دس واٹ کراچی وانٹس؟ اچھا, ہے دونوں کراچی کا فیس سر؟ دونوں کراچی کا فیس ہے, دونوں کراچی والے بھی پراپر کراچی کا فیس. ایک فرق ہے بس, ایک جو الیکٹڈ ہے وہ پراپر ہے. سر سی ایم کے لیے آپ کو تو زیادہ انفارمیشن ہوگی, سی ایم کے ساتھ بہت زیادہ انٹر لنک ہے. کتنے امیدوار ہیں سر آپ کی پارٹی میں؟ ابھی ریسنٹلی بہت سارے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے سی ایم صاحب. سر ہونا چاہیے سب کو, جتنے لوگ ہیں سب کو کیوں چاہیے, 2-3 ہی ہیں سر. سر دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, میں بلیو کرتا ہوں کہ جو آدمی پالیٹکس کرے نا, خاص طور پہ الیکٹورل پالیٹکس کرے, تو وہ صرف اس لیے نہ کرے کہ اس نے ایم پی اے بننا ہے, وہ اس لیے کرے کہ میں نے وزیر بننا ہے, میں نے حکومت میں آنا ہے, میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. سب کی اسپائریشن ہی ہونی چاہیے, ورنہ پھر سیاست نہ کرے, گھر بیٹھ جائے. لیکن آپ بولیں گے کہ اس وقت سب سے کمپیٹنٹ کون ہے, سب سے بہتر کون ہے, میں بولوں گا مراد علی شاہ, ہینڈز ڈاؤن. میں نے ان کے ساتھ 2008 سے 13 کی کیبنٹ میں کام کیا, جب یہ فائنانس منسٹر ہوتے تھے. امیزنگ بندہ. اچھا, بلاول صاحب کی لسٹ میں بھی ذرا وہ نمبر 1 پہ ہی آتے ہیں. ایجوکیٹڈ ہے, گرپ ہے, کراچی کا بھی ہے, انٹیریئر سندھ سے بھی تعلق ہے, کراچی آئٹ ہے, این ای ڈی کے پڑھے ہوئے ہیں, ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, اور ہی نوز ہاؤ ٹو گیٹ دا ورک ڈن. ان کا کانسیپٹ دیکھیں نا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے, پورے پاکستان میں چل رہا ہے. پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے ڈیسنٹ اور کمپٹنٹ چیف منسٹر مراد علی شاہ. سر بلاول صاحب کو ایز اے لیڈر, اب تو آپ کے لیڈر بھی ہیں, تو کیسے سر آپ کیسا دیکھتے ہیں ان کا ایز اے لیڈر, جس طرح وہ اترے ہوئے ہیں, یوتھ آئیکن بنے ہوئے ہیں ہر جگہ, اور جیسا انہوں نے ٹرانسفارم کیا ابھی اپنا ویٹ جو لوز کیا انہوں نے, وہ بھی بڑا کلاسی ہے. تو سر کیسا دیکھتے ہیں سر ان کو آپ؟ سر آئی تھنک ہی ہیز گاٹ دی اپرچونیٹی. بیک گراؤنڈ ہے, پارٹی ہے, چیئرمین ہے, رائٹ ایج ہے. بلاول صاحب ہیز گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو سیل ہز ویژن یوتھ کے لیے, کیونکہ رائٹ ایج گروپ میں ہے نا, آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 25 سال تک ہینڈ ہولڈنگ کر کے نیشن کو آگے لے آ سکتے ہیں. یہ ان کو اب یقین دلانا ہے عوام کو. اسکلز ہیں ان کے پاس, یس. فیملی بیک گراؤنڈ ہے, یس. پارٹی پاپولر ہے, یس. گورنمنٹ میں آپ ہیں, یس. آپ کے پاس اوپر سینئرس کون ہیں, زرداری صاحب ہیں, بہت سارے لوگ ہیں سینئر, دیکھیں نا کتنی سینئرز ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, نوید قمر صاحب ہیں, قمر قاہرہ صاحب ہیں, اب گنتے چلے جائیں نام اتنے, نثار کھوڑو صاحب ہیں سندھ میں, اتنے سینئر لوگ, بہت اچھی ٹیم ہے, فرد اللہ بابر ہیں, گنتے چلے جائیں نام. اچھا, سینئر بھی ہیں, ینگ بھی ہیں سر, اور باقی لوگ بھی ان کے پاس ہیں, بہت ٹیکنوکریٹس ہیں ان کے پاس, انٹلیکچوئلز ہیں, پولیٹیشینز ہیں پاکستان کی. اب بلاول صاحب کے پاس اپرچونیٹی ہے, یہ ان کو کوئی اور نہیں سیل کرا سکتا, انہوں نے خود اپنے آپ کو سیل کرنا ہے. آج کے دور میں لیڈر جو ہے نا وہ اپنی مارکیٹنگ خود کرتا ہے. اب بلاول صاحب میں یہ والی اسکل بھی ہے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ خود کر سکتے ہیں, انہی کے پاس یہ موقع ہے پاکستان کے اندر. تو آئی تھنک ہی از دا فیوچر آف پاکستان, دا ہوپ آف پاکستان. ہی از ان دا رائٹ ایج گروپ, یوتھ ہیں بھی وہ خود. پھر ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو مل گیا ہے, جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ان کی بہن جو ان کے ساتھ ہیں, آصفہ صاحب, وہ بھی بالکل شانہ بہ شانہ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ ان کو جو دیکھیں نا, یوتھ, خواتین, بہن بھائی, مطلب سارے. آپ تو مارکیٹنگ کے آدمی ہو نا, آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ کی شکل دیکھ کے مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ آپ نے ایک دم جو ہے نا ڈاٹس ملانا شروع کر دیے. ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. تو سر وہ اب ریچ آؤٹ کرنا ان کا کام ہے. دیکھو ڈیڈ اینڈ کو نہ چھیڑ چھاڑ کریں یہ لوگ, تو پھر معاملہ ٹھیک ہے سر. نہیں سر, دیکھیں اوپن جائیں. جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے, میں سن رہا تھا کہ وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کیا, لاہور بیٹھے ہیں تو پی ٹی آئی کو آفر کیا انہوں نے کہ بھائی آئیں, میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں, مجھ سے آ کے ملے. یہ والی جو اپروچ ہے نا ان کی, یہ ان کو جو ہے وہ لیڈر بنائے. اچھا, ویسے باقی لیڈرز میں یہ فی الحال یہ والی اپروچ نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ آپ سے بات کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, گراس روٹ پہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یوتھ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور سینئر سے سنبھالے ہوئے انہوں نے سر. یہ بڑی بات ہے پارٹی کے اندر بھی سر. اچھا, دوسرا ایک جو اور امپورٹنٹ کام ان کو کرنا ہے, ان کو اپنے مارکس بنانے ہیں. وہ کیسے سر؟ سر دیکھیں نا, ان کے دور میں ان کے پاس 2 پروونشل گورنمنٹس ہیں. سر ان 2 پروونشل گورنمنٹس کو انڈر بلاول صاحب پرفارم کرنا چاہیے, ایسا کہ آپ پھر وہ کہہ سکیں سر یہ ہے, یہ دس از واٹ ہیپنڈ. بیکاز نیکسٹ دیکھیں بلاول صاحب کے جو نیکسٹ اسٹیج ہے نا, وہ دس پرائم منسٹر آف پاکستان. صحیح ہے.
پرائم منسٹر بننا ہے نا. صحیح ہے. تو پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کے پاس مارکس ہونے چاہیے پیچھے, اور آپ کے پاس مارکس ہیں سندھ بلوچستان کی گورنمنٹ. مارکس پورے ہیں سر ویسے, اب اگر سسٹین کرے تو مارکس کو ادھر ادھر مارکس نہ ہو جائیں تو کوئی. رضا ارون صاحب, سر آپ کا پیس خود کا کس چیز سے ہے کہ یار میرا پیس یہ ہے, پیسے ہیں, پالیٹکس ہے, پیشن کیا چیز ہے آپ کو کہ یار مجھے اس چیز سے پیس ملتا ہے؟ یوزلی لوگوں کو پیسے سے پیس ملتا ہے سر پیسہ تو اسینشیل ہے نا, پیسہ تو ہونا ہی چاہیے, اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ضروریات پوری ہوں. میرا پیس اب کیا ہے, میرا پیس اب یہ گیا ہے, ایک میرا ویژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اب پراپر لیڈرشپ کو آگے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. لوگ بہت پریشان ہیں, لوگوں کے ایشوز یہ نہیں ہیں کہ دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے تو فلاں. لوگوں کے 3 بڑے میجر ایشوز ہیں اور یہ ہر گھر کے ہو گئے, غربت, مہنگائی, بے روزگاری. سر گھر کا ایشو یہ ہے, 50,000 اس ناٹ ایون این ایوریج انکم, اس سے کم ہے لوگوں کی گھر میں. اور 50,000 میں عدنان بھائی آپ مجھے حساب کر کے دکھا دو, ایک گھر چل نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا. اس کو کچھ کرنا ہے, اس کے لیے کوئی حل نکالنا ہے, اس کے لیے معیشت بہتر کرنی پڑے گی, آپ کو انڈسٹریز لگانی. روزگار جو ہے نا وہ سرکار نہیں پرووائڈ کرتی ہے دنیا میں کہیں بھی, سرکار کا کام نہیں ہے. سرکار وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, وہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتی ہے انڈسٹری کو, اکانومی کی بہتری کے لیے. پھر پرائیویٹ انٹرپرینورز آتے ہیں, انویسٹرز آتے ہیں, وہ انڈسٹری لگاتے ہیں جس میں روزگار کریٹ ہوتی ہے. تو اگر تو آپ روزگار کا پلان نہیں لے کے چل رہے ہیں, ایون پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب اگر وہ ان 3 چیزوں کو, اور آپ کو پتا ہے روٹی کپڑا مکان اسی چیز پر ہے نا, ٹھیک ہے, غربت, مہنگائی, روزگاری, روٹی کپڑا مکان, تو آپ کو یہ کر کے دینا ہے. میرا مشن صرف یہی ہے, ویژن یہ کہ یار لوگوں کو یہ چیز مل جائے. اچھا, آپ کی پارٹی پاور میں بھی کہیں نہ کہیں ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ اس جگہ سے زیادہ ایزیلی سب کا ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ کراس پارٹی ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں پہ جو ہے نا ہم سب اکٹھے ہو جائیں, کوئی چارٹر کر لیں کہ یار یہ شہر کے لیے چارٹر ہے, یہ ملک کے لیے چارٹر ہے. چارٹر آف اکانومی جس کا ذکر کیا تھا بلاول صاحب نے بھی کیا, شہباز شریف صاحب نے بھی کیا, اس چارٹر آف اکانومی کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جس کے نام پہ یا جس کے سر پہ یا جس کے ووٹوں سے آپ نے سیاست کرنی ہے نا, اگر وہی دن رات جو ہے وہ پریشان ہے, کس بات کی سیاست ہے. چلے یہ بہت اچھی بات کی یار, کم سے کم خود بندے کو رات کو نیند تو صحیح طریقے سے آئے نا, یار کچھ تو کیا میں نے اپنا رول پلے کیا. رسول اپنا تو آپ زور لگا رہے ہوں گے نا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہیں نا یار. چاہے پارٹی ادھر بھی آئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا ان کے پاس طاقت بھی ہے یار, یہاں زیادہ ایزیلی کام ہو سکتا ہے, لیڈرشپ بھی ان کے پاس ہے. تو آپ کو تو یہ تھا, آپ تو اپنا رول تو پورا کر رہے ہیں. کیوں ہمارے تو یہی رونا دھونا کرتے ہیں نا سر ابھی بھی کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. یہ تو کرتے رہیں گے آگے 10 سال 20 سال 25 سال کرتے رہیں. لیکن دیکھیں ملک اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنی ایفرٹ سے ہوتا ہے نا. آپ اپنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے, جو بھی آپ کے فورمز ہیں وہاں سے آپ کر رہے ہیں. ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ پرابلم ہے, یہ اس کے حل ہیں. اب بہت آسان حل بھی ہے نا, کوئی مشکل حل تھوڑی ہے کوئی. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ کو 3 چیزیں کرنی ہے نا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے, انڈسٹریز لگانی ہے, انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے, ریمیٹنسز بڑھانی ہے, ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اب یہ کیسے ہوگی, یہ ساری فیسیلیٹیشن کری گورنمنٹ. اب اس بجلی کے اس ریٹ پہ تو ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی, نہیں بڑھ سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کس نے ٹھیک کرنا ہے, وہ گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے. بڑی اچھی بات کی, انوائرمنٹ کریٹ کر دیں, خود بخود سچویشن صحیح ہو جائے گی. ملکوں سے تعلقات کس نے بہتر کرنے ہیں, فارن پالیسیز کس نے بہتر کرنی ہے, میرے لیے ٹریڈ کے مواقع باہر کس نے کریٹ کرنے ہیں, وہ میرے فارن مشنز نے کرنے ہیں, ایمبیسیز ہماری. اگر نیت باندھ لیں تو ایزی نہیں ہو جائے گا, ایزی ہو جائے گا. صرف نیت کرنی ہے انہوں نے سب نے مل کے, بٹ ٹائم, اٹ ول جسٹ ٹیک ٹائم. آپ کی نیت انٹینٹ ٹھیک ہو جائے, یہ کام ہو جائے گا. آپ کے فارن مشن کا بھی آپ جائیں, انفارچونیٹلی یار ہمارے ہائی کمیشن ایمبیسیز میں وہ لگتا ہے پاسپورٹ کے آفس, شناختی کارڈ کے آفس ہیں, ان کا کام ہے کہ اپنے ملک کے اندر آپ اس چیز کو پروموٹ کریں نا, ایکسپورٹ بڑھائیں. وہ کیا کریں گے سر ان کے پاس, سو ملٹیپل اس کے اوپر جا کر آپ کام کر سکتے ہیں, بہتری ہو سکتی ہے. جو آپ نے کہا انٹینٹ ہونی چاہیے, اور لیڈر چاہیے. ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. جن ممالک نے اپنے آپ کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, ایگزامپل نا سر سامنے صاحب کے, ایک لیڈر نہیں کیا ہے, سسٹم لگایا اور شروع کیا اور انوائرمنٹ کریٹ کیا, گیم آن ہے. آپ سنگاپور دیکھ لیں, لی کوان یو تھا, پھر ہو چی من نے ایک تحریک چلائی, آگے نکل گیا. دنیا میں اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. ایک آدمی نے جو ہے, ملیشیا کے مہاتر صاحب ہیں, پورا ملیشیا کا سوچنے کا انداز بدل کے رکھ دیا. کیا ایگزامپل چینج کر دے. لی کوان یو سنگاپور میں نے پورا سوچنے کا انداز چینج کر دیا. سنگاپور کہاں چلا گیا. تو ایک آدمی ہوتا ہے, کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے, قوم پھر اس کو فالو کر جاتی ہے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. کوشش کی آپ سے لبرٹی میں نے لی, جو دل چاہا میں نے آپ سے پوچھا, ٹکا کے سوال کیا آپ نے, بہت اچھے جواب دی سر. اور بڑے آپٹمسٹ ہیں, بڑے پازیٹیو ہیں سر. بچپن سے, مطلب جوانی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, بچپن تو نہیں کہوں گا, جوانی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور شروع سے آپ جس طرح بولتے تھے نا, MQ میں جو آپ ہوتے تھے سر, دا وے یو اسپیک اگین, وہ بڑا مزے کا ہے سر. آج بھی ویسے ہی بولتے ہیں, اس وقت بھی ایسے ہی بولتے تھے. جو وائب ہے نا سر آپ کی, وہ بڑی پازیٹیو ہے. وائب آپ کی. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سر. پلیجر بینگ ہیئر.